يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ نحل آیت نمبر 45 سے 60 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افا امین الذین مکروا السیئات، افا امینا تو کیا بے خوف ہو گئے ہیں، کیا نڈر ہو گئے ہیں، الذین وہ لوگ، مکروا السیئات جنہوں نے تدبیریں کی بری، سیئات ان کی جمع سیئات، مکروا السیئات جنہوں نے بری تدبیریں کی، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں، ان یخسف اللہ یہ کہ دھنسا دے اللہ بہم الارض ان کو زمین میں، او یاتیہم العذاب آ جائے ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون جہاں سے وہ سوچتے ہی نہ ہوں. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برے برے منصوبے بناتے رہے ہیں، کیا یہ لوگ اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں کہ کہیں اللہ ان کو اچانک زمین میں نہ دھنسا دے، یا ان پہ ایسی جگہ سے عذاب نہ آ جائے جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہو. جیسا کہ سورہ ملک میں بھی آتا ہے نا، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھنسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے. یعنی انسان اتنا نڈر نہیں اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید، جب اللہ انسانوں کو پکڑتا ہے نا، بہت چیزوں کو تو وہ چھوڑے ہی رکھتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ انسانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنے لگے تو زمین پہ چلتا پھرتا ایک انسان بھی نہ بچے. لیکن اللہ بہت ڈھیل دیتا ہے، بہت مہلت دیتا ہے، لیکن پھر بھی جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ایسی جگہ سے آتی ہے کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. او یاخذہم یا وہ پکڑ لے انہیں، فی تقلبہم ان کے چلنے پھرنے کے دوران، تقلب چلنا پھرنا، وما ہم تو نہیں وہ بمعجزین عاجز کرنے والے. یعنی اللہ کو انسان عاجز نہیں کر سکتا، چلتے پھرتے اللہ اگر چاہے تو انسان کو پکڑ لے. آل عمران کے آخری رکوع میں نہیں آتا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل یہ تو بہت تھوڑا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. انسان کو یہ ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ چلتے پھرتے پکڑ. چلتے پھرتے پکڑنے کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح انسان جیسے اپنے کسی کام میں مصروف ہے، تجارت اور کاروبار کے لیے انسان کسی سفر پہ گیا ہے، یا وہ کسی بھی جگہ پہ صبح آفس کے لیے نکلا اور کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ کی پکڑ آ جائے. تقلب کے کئی مفہوم ہیں، مطلب کسی بھی طریقے سے وہ چلتے پھرتے تمہیں اچک. ایسا بھی ہوتا ہے انسان صبح گھر سے نکلتا ہے اپنے کام کے لیے اور کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. چلتے چلتے گاڑیاں بعض اوقات
ایسے کھائی میں گر جاتی ہیں، ایسے آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، اور انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ایک لمحے میں وہ گھر جو ہنستے بستے تھے وہاں پہ کس طرح صف ماتم بچھ جاتی. ہما ہم بھی موجود ہیں، ہر کس اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. اور یا خذہم علی تخوف، یا وہ پکڑ لے انہیں خوف زدہ ہونے پر. فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے. اللہ بہت رحیم ہے، بہت شفیق ہے. وہ اگر چاہے انسان کو اچانک بھی پکڑ سکتا ہے، اور اگر چاہے تو پہلے سے ہی دل میں عذاب اور مواخذے کا ڈر ڈال دے. اس طرح بعض اوقات انسان کسی بڑے گناہ کا اگر اسے ارتکاب ہو جائے تو وہ خوف محسوس کرتا ہے کہ کہیں اللہ میری گرفت نہ کر دے. چنانچہ بعض دفعہ اس طرح بھی مواخذہ ہوتا ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے انسان اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں گزرا کہ جس کے پاس اللہ نے کوئی رسول نہ بھیجا ہو. اللہ نے یہ بھی اس کی رحمت ہے، اس کی شفقت ہے کہ وہ ہر قوم کی طرف اس نے رسول بھیجے. بے خبری میں نہیں پکڑا لوگوں کو، بلکہ ہر قوم کو پہلے پوری طرح آگاہ کیا، رسولوں نے انہیں ڈرایا، ان پہ اتمام حجت کیا. پھر کہیں جا کے جن لوگوں نے نہیں مانا پھر ان کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہوا. جیسے فرمایا نا سورہ بنی اسرائیل میں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں. تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے، رسولوں نے انہیں ڈرایا، انہیں اللہ کا خوف دلایا، لیکن پھر بھی جو لوگ نہیں مانے پھر اللہ نے. تخوف کے معنی کیا ہوئے؟ پھر خوف دلانا، تخوف خوف کی حالت میں ڈرا کر. اولم یرو، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الا اس کو جو ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے، من شیء کوئی بھی چیز. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز میں سے جو بھی پیدا کیا، کیا انہوں نے کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز جو ہے یتفیع کہ جھکتا ہے، ظلالہ اس کا سایہ، عن الیمینی دائیں طرف، والشمائلی اور بائیں طرف، سجدا للہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے. یعنی ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ اس کے سائے دائیں بائیں جھکتے ہیں، گویا وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اور وہ سب کے سب وہم داخرون، اس حال میں کہ وہ عاجزی کی کیفیت میں ہوتے ہیں. یعنی جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے سامنے ویسے تو جھکی ہوئی ہیں. انسان اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تمام جاندار، درخت، پودے، سب اللہ کو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں کہ اس کے فرما بردار ہیں. لیکن کچھ چیزوں کے لیے اللہ نے ان کے سایوں کے بارے میں بات کی ہے. جیسے جب سورج نکلتا ہے تو تمام چیزوں کے سائے زمین پر بچھے ہوئے ہوتے ہیں، گویا وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر سورج کے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سائے سمٹتے چلے جاتے ہیں، سورج کے ڈھلنے کے ساتھ دوسری سمت میں پھیلتے ہوئے یہ سائے پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یعنی ہر چیز جو ہے وہ جو خود سجدے میں نہیں گر سکتی، اس کے سائے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. من دابت، کوئی بھی چلنے والا ہو، والملائکۃ، اور فرشتے بھی. دابہ کہتے ہیں جاندار، کوئی بھی جو جانور، وہ جانور دبیب الارض بھی ہو سکتے ہیں، جیسے زمین پہ جو رینگتے ہیں، تو چار ٹانگوں والے جتنے جانور ہیں وہ بھی دابہ. اور انسان بھی انہی کی قسم میں سے ہے
اور پھر بڑے ہیوج جانور بھی، یعنی جو بھی چلنے والے جانور ہیں وہ سب کے سب بھی اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، خصوصی طور پر فرشتوں کا بھی ذکر کیا، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون، وہ ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، اپنے اس رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے، یہ بات خصوصی طور پر فرشتوں کے بارے میں ہے، جیسا کہ سورہ تحریم میں بھی آتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، نہیں وہ نافرمانی کرتے اللہ کی جو وہ انہیں حکم دیتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الہین اثنین، دو معبود، الہین مثنیٰ کا صیغہ ہے، وہ بھی دو معبودوں کے لیے ہی آتا ہے، آگے پھر فرمایا اثنین، دو معبود نہ بناؤ، یقیناً وہ تو ایک ہی معبود ہے، انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ الہ ایک ہی ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو بس مجھ ہی سے تم ڈرو، فارہبون، رہبا، راہبا، خوف، ڈر رکھو تو میرا ہی رکھو، جیسے لفظ راہب بھی اسی سے ہوتا ہے، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کی ہے اطاعت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، واسبہ، اطاعت، واجب، لازم، یعنی اطاعت صرف اور صرف اسی کی کرنا لازمی ہے۔ افغیر اللہ تتقون، تو کیا اللہ کے علاوہ سے تم ڈرتے ہو، افغیرہ، کیا پس سوائے اللہ ہی اللہ کے، تتقون تم ڈرتے ہو، کوئی کسی اور سے ڈرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے سوا کسی اور کا تقوی اختیار کرتے ہو، یہ سوالیہ انداز ہے۔ وما بکم من نعمت، اور جو تمہارے پاس کوئی نعمت ہے، وما بکم، اور جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس، من نعمت، نعمت میں سے، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی تمہیں دے رکھا ہے، جتنی بھی تمہارے پاس نعمتیں ہیں، وہ سب کی سب تمہیں اللہ نے دی ہیں، فمن اللہ، بس وہ اللہ کی طرف سے ہیں، ثم اذا مسکم الضر، پھر جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف، فالیہ تجأرون، تو تم اسی کی طرف آہوزاری کرتے، تجأرون، تجأرون کہتے ہیں جانور جب بہت آواز نکالتا ہے نا، ایک فریاد سے بھری ہوئی آواز، ہرن یا کوئی اور جانور جب پکارتے ہیں کسی تکلیف میں، کوئی آواز نکالتے ہیں، اسے کہتے ہیں تجأرون۔ تو جب تم آہوزاری کرتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، روتے ہوئے جب دعائیں کرتے ہو، تو جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہو، پھر اس وقت تمہیں کوئی دوسرا معبود یاد نہیں آتا۔ ثم اذا کشف الضر، پھر جب وہ کھول دیتا ہے وہ تکلیف، دور کر دیتا ہے وہ تکلیف، عنکم، تم سے، اذا فریق منہم، تو اچانک ایک گروہ تم میں سے، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یشرکون، وہ شریک بنانے لگتے۔ یہ ایک عام ایک انسانی نیچر ہے، ایک انسان کی سائیکالوجی ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے پھر وہ خالص اپنے رب کو ہی پکارتا ہے۔ اہل مکہ جو مشرک تھے، لیکن قرآن میں کئی بار اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب وہ کسی تکلیف میں ہوتی ہیں، جب ان کی کشتی ڈگمگاتی ہے کسی سمندر میں، تو اس وقت پھر وہ سارے معبودوں کو چھوڑ کے خالص اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ جب وہ دور کر دیتا ہے تم سے تکلیف، پھر تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ پھر شریک بنانے لگتے ہیں، یکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما آتیناہم، اس کی جو دیا ہم نے ان کو، جو نعمتیں ہم نے انہیں دے رکھی ہیں،
پھر ان کی ناشکری پہ اتر آتے ہیں. فتمتعوا، فرمایا فائدہ اٹھا لو. فسوف تعلمون، پسند قریب تم جان لو گے، لگ پتہ جائے. دنیا میں جتنے فائدے اٹھانے ہیں اٹھا لو، جتنی عیش کر سکتے ہو کر لو. جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ تو چند دنوں کا ہے، چند روزہ ہے، کچھ دنوں کی بات ہے. دنیا میں مزے اڑا لو، بہت جلد اصل حقیقت کھل کے تمہارے سامنے آ جائے گی. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور مقرر کرتے ہیں لما، ان کے لیے، لا یعلمون، جن کے بارے میں وہ جانتے نہیں ہیں. نصیباً، ایک حصہ، مما، اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا. وَيَجْعَلُونَ، اور وہ مقرر کرتے ہیں یعنی رکھ لیتے ہیں، لما، ان کے لیے، یعنی اپنے ان معبودوں کے لیے، اپنے ان بتوں کے لیے، لا یعلمون، جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ معبود ہیں بھی کہ نہیں. نصیبم مما رزقنا، ایک حصہ اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے. یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ اپنے معبودوں کے لیے بھی ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے انہوں نے. اللہ، اللہ کی قسم، یہ تاج ہوتا ہے، یہ بھی قسم اللہ کے لیے آتا ہے، لیکن صرف اللہ کی قسم کے لیے. اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ، ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا، اما، اس کے بارے میں جو تم تھے تم تفترون، تم جھوٹ کرتے. یہ جو جھوٹی باتیں تم کرتے تھے، اللہ کی قسم تم سے ضرور سوال ہوگا اس کے بارے میں. وَيَجْعَلُونَ، اور جھوٹی باتیں کون سی کرتے ہیں وہ، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. سبحانہ، تو پاک ہے، اسے اولاد کی کیا ضرورت. اللہ کو اتنی یہ بات ناپسند ہے کہ اس کے لیے اولاد مقرر کی جائے. ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اتنی یہ بات اللہ کو کے لیے ناگوار ہے، کہیں عرش نہ ہل جائے. کچھ مفہوم ہے اس طرح کا اس آیت کا، اس بات سے جب وہ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتے ہیں. سبحانہ، وہ پاک ہے، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے جو وہ چاہیں. اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، اور خود کو اگر بیٹی کی اطلاع دی جائے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب خوشخبری دی جائے ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی، ظل، ہو جاتا ہے، وجہہ، ان کا چہرہ، اس کا چہرہ، مسودًا وَهُوَ کظیم، سیاہ، اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے. خود یہ حال ہے. وَإِذَا بُشِّرَ، اور جب خوشخبری دی جائے، احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، بالانثیٰ، بیٹی کے بارے میں، ظلّا، تو ہو جاتا ہے، وجہہ، اس کا چہرہ، مسودًا، سیاہ، وہو کظیم، اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اور اللہ کے لیے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وَلَهُ الْبَنَاتُ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بیٹیاں کوئی ناپسندیدہ مخلوق ہیں. مطلب اللہ کی تو اولاد مقرر کرنا ہی بہت بڑا جرم عظیم ہے. اور پھر اللہ کے لیے بیٹیاں کہتے ہیں، اور خود بیٹی پسند نہیں کرتے. خود ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے جب بیٹی کی بات پتہ چلتی ہے انہیں. پہلے مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اعوذ باللہ. اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ کہیں وہ تو ایک ہے، اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں. یتوارا، جس کو بیٹی کی اطلاع ملتی ہے وہ کیا کرتا ہے، پھر چھپتا پھرتا ہے، من القومی، قوم سے، من سوء، اس برائی کی وجہ سے، ما بشر بہ، جس کی اس کو خوشخبری دی گئی.
یعنی اس بیٹی کی خبر سن کے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. ایمسکہ، کیا وہ روک رکھے اس کو، علی ہون، ذلت پر، رسوائی کے ساتھ اسے زندہ رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا گاڑ دے اس کو مٹی میں. یہ سوچتا ہے وہ جس کو بیٹی ملتی ہے. یہ زمانہ جاہلیت کے جتنی بھی برائیاں تھیں ان میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ بیٹی کو ایک تانا سمجھا جاتا تھا. لوگ کیا کہیں گے، وہ بیٹی کا باپ ہے. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا کرے اسے، ذلت کے ساتھ زندہ رہنے دے یا مٹی میں دبا دائے. استغفر اللہ. الا، خبردار، ساء ما یحکمون، بہت برے ہیں جو وہ فیصلے کرتے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر. مثل السوء، بری مثال ہے. وللہ المثل الاعلیٰ، اور اللہ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت غالب، بہت حکمت والا ہے. آخرت کے عقیدے کے بارے میں بھی یہ بات قابل توجہ ہے کہ انسانی اعمال میں تمام جو عوامل ہیں ان میں سے سب سے بڑھ کر جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے وہ یہی عقیدہ آخرت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں آخرت اور ایمان بالآخرت کے بارے میں بہت تکرار پائی جاتی ہے. خاص طور پر مکی صورتوں میں عقیدہ آخرت کو بہت وضاحت کے ساتھ اور بہت ریپیٹڈلی بیان کیا گیا ہے. مکی صورتوں میں ہمیں توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین عقائد بہت تکرار کے ساتھ ملتے ہیں. تو آخرت کا جو عقیدہ ہے یہ انسان کو عمل پہ ابھارتا ہے. اگر انسان کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا تو وہ ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھے گا. وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ مجھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا. کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے بھی 100 دفعہ سوچے گا. کسی پہ ظلم کرنے سے پہلے بھی سوچے گا. کوئی بھی برائی کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں یہ ضرور آئے گا کہ مجھے تم سے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے تو یہ چیز انسان کو بڑا حوصلہ دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں، تھوڑی سی تو زندگی ہے، اس نے ختم ہی ہو جانا ہے. اصل زندگی تو آخرت کی ہے. لا عیش الا عیش الآخرہ، عیش تو بس آخرت کی ہے. دنیا کی زندگی تو امتحان گاہ ہے. یہ تو چند دنوں کی ہے. یہ تو ایک بس ہوا کا جھونکا ہے. کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنی دیر گزار کے آئے ہو تو انسان کہیں گے بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو یہ دنیا کی زندگی تو متاع قلیل ہے، تھوڑے وقت کی بات ہے. تو اس لیے آخرت کا عقیدہ انسان کا اگر مضبوط ہوگا تو اس کے اعمال پھر آخرت اورینٹڈ ہوں گے. وہ پھر اپنی آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کے ہر کام کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.
أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم